جیسے کئی مریض ہمارے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر والے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، ہماری کھانے میں کچھ ملایا جا رہا ہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، باہر یہ لوگ جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فائزہ اطہر ہے اور میں آپ کا معالج کے پلیٹ فارم سے ایک اور نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آج کل نفسیاتی بیماریاں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں اور لوگوں میں اس کی آگاہی بھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں علاج کے لیے۔ تو ایک اور میں نے پچھلی 2 ویڈیوز میں ایک جو موڈ کے ڈس آرڈرز تھے ان کے بارے میں بات کی تھی، یعنی کہ موڈ کی بیماریوں کی۔ آج میں جو بات کروں گی وہ ایک ہماری سوچ کی بیماری ہے، بہت اہم ہے اور بہت جو جسے ہم کہتے ہیں کہ مشکل بیماری ہے۔ تو ہم اس کی ساری تفصیلاً بات کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کا علاج نہیں ہوتا، اسے ہم اسکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سب سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز جوڑے میں بنائی ہوئی ہے۔ آدمی بنایا ہے، عورت بنائی ہے، صبح بنائی ہے تو شام بھی بنائی ہے، سردی ہے تو گرمی ہے، اسی طرح بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے۔ یہ ہم نہ سمجھیں کہ جی یہ قابل علاج نہیں ہے۔ کچھ بیماریاں علاج میں ٹائم لیتی ہیں اور کچھ جلدی فرق پڑ جاتا ہے، لیکن اگر ہم ڈاکٹر کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں، مریض کا علاج کرواتے رہیں تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں بات کروں گی کہ کئی لوگوں میں کچھ علامات رہ جاتی ہیں تو ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم کہیں کہ یہ چیز کیا ہے، سیزوفرینیا یا اسکیزوفرینیا۔ اسکیزوفرینیا جسے میں نے آپ کو بتایا سوچ کی بیماری ہوتی ہے اور اس میں مریض کو عجیب طرح کی سوچ آتے ہیں، عجیب طرح کے خیالات آتے ہیں اور اس کو عجیب طرح کے کچھ یقین ہوتے ہیں جس پہ وہ مکمل طور پہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اچھا، علامات پہ آنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وجوہات کی، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ کیا وجہ ہے اور کون سی ایسی وجہ ہے جس کو ہم روک سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح ساری نفسیاتی بیماریاں ہیں، یہ بیماری بھی موروثی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے بزرگوں میں، بڑوں میں یہ بیماری ہے تو چانس ہے کہ یہ ہم میں آ سکتی ہے۔ والدین میں سے کسی ایک کو یہ اسکیزوفرینیا کی بیماری ہے تو 10% چانس ہے کہ جی اولاد میں سے کسی ایک کو ہو۔ جڑواں بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کو ہے، جو ہم شکل جڑواں بہن بھائی ہیں، تو دوسرے کو 50% چانس ہے کہ یہ ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، علامات آنے سے پہلے ہی ہمیں رابطہ کرنا ہے سائیکیٹرسٹ کو، جو کہ ہمیں بتائے کہ ہم اس چیز سے کیسے ڈیلے کر سکتے ہیں یا بچ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، جس طرح پہلے بھی بات ہوئی بھی ہے کہ کیمیکلز ہوتے ہیں برین میں، ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، اینگر کو، خوشی کو، اداسی کو۔ یہاں بھی کچھ کیمیکلز ہیں برین میں جو ہماری نارمل فنکشننگ یا ہمیں نارمل جس طرح ہم چلتے پھرتے یا کام کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب یہ اوپر نیچے ہو جائیں، جیسے سیروٹونن ہے، ڈوپامن ہے، تو پھر یہ ہمیں اسکیزوفرینیا کی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا جو یہ ہے چیز، ایک موروثی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ پھر تیسری جو چیز ہے، کچھ لوگوں کی یہ تحقیق بتاتی ہے کہ دماغ کی کچھ بنیادی ساخت میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں پیدائشی طور پہ۔ کچھ ایریاز دماغ میں بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا رد عمل یا ان کی سوچ جو ہے وہ عجیب و غریب ہو جاتی ہے، اور یہ بچپن میں نہیں ظاہر ہوتا، یہ ایک خاص ایج ہوتی ہے۔ 18 سے 20 سال سے لے کے کوئی 30-35 سال کے درمیان یہ بیماری اپنا آپ دکھاتی ہے۔ اچھا، ایک بنیادی ساخت کا بھی ہو گیا۔ پھر ایک بات ہو جاتی ہے کہ جیسے آج کل سب لوگ شراب نوشی، ایڈکشن اور ڈرگز بہت کامن ہے، یہ بھی اسکیزوفرینیا ہونے کے چانسز کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کچھ جو ایسی ہیں وجوہات ہیں جس سے کہ یہ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ حالات ہیں، یا اگر ہمیں ہمارے جینز میں یہ چیز ہے اور ہمیں کوئی بڑا اچھی حالات مل رہے ہیں، ہمارا بہت خیال رکھا جاتا ہے، ہمیں کوئی سٹریس نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بیماری بہت لیٹ شو ہو یا نہ ہی پتہ چلے۔ لیکن اگر ہمارے جینز میں یہ چیز ہے اور ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو پھر یہ کہ یہ بیماری جلدی آ سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے موٹی موٹی جو ان کی وجوہات تھی اس کے بارے میں بات کی ہے۔ اب ہم زیادہ بات کرتے ہیں علامات کی، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں اور پہچان سکیں کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے آس پاس لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم نے ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے آنا ہے۔ اس میں 2 طرح کی ان کی جو علامات ہوتی ہیں۔ ایک طرح کا جو گروپ آف علامات ہے انہیں ہم کہتے ہیں مثبت علامات۔ مثبت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی اچھی علامت ہے۔ مثبت کا مطلب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ایک جیسا نارمل شخص ہے اور اس میں
ایک نارمل پرسنالٹی ہے، اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں، اس میں وہ چیز ایڈ ہو جائے، پلس کر دیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں مثبت، یعنی کہ ایڈ ہو گئی ہے، جمع ہو گئی ہے۔ جس طرح خود سے باتیں کرنا، خود سے مسکرانا، اشارے کرنا، بہت دیر تک کھڑے رہنا کسی جگہ پہ کسی خاص پوسچر میں، کانوں میں انسانی آوازیں آنا جبکہ آس پاس کوئی نہیں ہوتا۔ اکثر مریض ہمارے سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں آوازیں سنائی دیتی ہیں مختلف طرح کی، عورتوں کی، آدمیوں کی، ہم سے باتیں کرتی ہیں، ہمارے بارے میں باتیں کرتی ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتی، تو انہیں ہم کہتے ہیں ہلوسینیشنز، یہ محسوس ہونا۔ پھر ایک خاص قسم کے ان کے غلط قسم کے یقین بن جاتے ہیں، جیسے کئی مریض ہمارے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر والے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، ہماری کھانے میں کچھ ملایا جا رہا ہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، باہر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، یہ ان کو یقین ہو جاتا ہے۔ یا عجیب و غریب یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے جسم کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں، قوتیں آ گئی ہیں جو کہ نقصان پہنچانا چاہ رہی ہیں۔ یا یہ کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں باہر سے کوئی زبردستی سوچیں ڈال دیتا ہے، یہ سوچ میری نہیں ہے جو مجھے آتی ہے، کوئی میری سوچیں پڑھ لیتا ہے، کوئی سوچیں نکال لیتا ہے، یا میری سوچ سب لوگوں کو سنائی دے دیتی ہے میرے بغیر بتائے۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ارد گرد کی چیزیں ہم بیٹھے ہو تو ہمیں کوئی میسج دے رہے ہوتے ہیں، کس طرح دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی بڑی عجیب سی توجیحات دیتے ہیں کہ جی کوئی ٹیلی پیتھی کے ذریعے دے رہے ہیں، کچھ انہوں نے کمپیوٹر میں چپ ڈال دی ہوئی ہے، کسی نے کوئی جادو کر دیا ہوا جس کے تھرو یہ آ رہا ہے۔ تو وہ اس طرح کے ان کے یقین ہوتے ہیں، اور ہمارے بہت سمجھانے پہ بھی وہ نہیں اس چیز پہ یقین کرتے کہ یہ غلط بات ہے۔ انہیں ہم کہتے ہیں ڈیلوژنس۔ اچھا، یہ مثبت چیزیں ہو گئیں، خود سے باتیں کرنا، ہنسنا، غصے میں بہت زیادہ آ جانا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ ایک نارمل پرسنالٹی میں چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ باہر سے ایڈ ہو رہی ہے، اس لیے ہم انہیں پازیٹیو سمٹمز کہتے ہیں یا مثبت علامات۔ دوسری طرح کی ہوتی ہیں جنہیں ہم منفی علامات کہتے ہیں۔ منفی کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرسنالٹی میں وہ چیزیں ہیں ایک نارمل میں، اور وہ بیماری میں اس سے نکال دی جائیں۔ جیسے کہ اگر میں بات چیت کر رہی ہوں نارمل، میری بات چیت کم ہو جائے، میں بالکل کم بولوں، یا یہ کہ ایک باربط کی بجائے بے ربط گفتگو کرنا شروع کر دوں، پھر لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دینا، پھر اپنا خیال رکھنا جو ہے وہ کم کر دینا، کوئی پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہ ہونا، کنسنٹریشن نہ ہونا، اپنے آپ میں گم رہنا، اور کسی کام کرنے کو دل نہ چاہنا۔ تو یہ ساری جو ہوتی ہیں منفی علامات ہوتی ہیں۔ تو ان کو جو ہوتی ہے تحقیق یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں میں یہ زیادہ ہوں ان کو ذرا دیر سے فرق پڑتا ہے، لیکن فرق پڑ جاتا ہے۔ اچھا، یہ علامات ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مریض ہمیں بہت عجیب قسم کی چیزیں کہتے ہیں کہ جی کوئی باہر سے کسی نے میرے کمرے میں فون لگائے ہوئے ہیں، میری باتیں سن رہے ہیں، اور ٹی وی پہ میری باتیں نشر ہو رہی ہیں، اخبار میں میرے بارے میں بات ہو رہی ہیں، باہر نکلتا ہوں لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ان کو بڑے پختہ یقین ہوتے ہیں۔ یہ ساری علامات ہیں۔ اگر آپ میں کبھی یہ محسوس ہو یا آپ کے آس پاس اب کبھی کسی کو یہ محسوس ہو تو پلیز فوراً ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نہیں یہ کچھ ایسے ہی ہے، یہ ٹینشن کی وجہ سے ہے، یہ مجھے ڈپریشن ہو گئی ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یا میں بیٹا ہے میرا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم اس چیز میں رہتے ہیں، ہم علاج میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ جتنا ایک سائنس ہے، یہ ریسرچ ہوئی بھی ہے کہ جب علامات آ جائیں اور علاج دیر سے کیا جائے تو جو وقت بیچ میں گزرتا جاتا ہے وہ ہمارے دماغ میں پرماننٹ جو ہے چینجز لے آتا ہے، جس کی وجہ سے 100% ٹھیک ہونے کے چانس کم ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضرور آپ یہ کریں کہ جب علامات آئے فوراً سائیکیٹرسٹ کے پاس آئیں اور علاج شروع کریں۔ اچھا، اب یہاں ہم بات کرتے ہیں طریقہ علاج کی۔ اسکیزوفرینیا کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ریزسٹنٹ بیماری ہے۔ شروع میں جب سائیکیٹری کی یا نفسیات کی اتنی ادویات نہیں تھیں اور لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ کوئی جادو ٹونا ہے، یا کوئی ہم نے گناہ کیے ہیں، یا مریض نے کوئی غلط کام کیے ہیں اس کو سزا مل رہی ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک پراپر کیمیکل امبیلنس ہے، اور کیمیکل دوائیوں کی شکل میں دیں گے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ ادویات ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز، وہ ہم مریض کو شروع کراتے ہیں۔ اچھا، اب کئی ہمارے پاس جو ہیں فیملی والے آ کے کہتے ہیں جی وہ تو گولی نہیں کھاتا، وہ شک کرتا ہے بہت زیادہ کہ جی مجھے آپ کیا کھلا رہے ہیں۔ تو اس کا حل یہ نکالا ہوا ہے کہ کچھ انجیکشنز بھی ہیں۔ اب اگر ہم مریض سے سٹرگل کریں، دوائی کھلائیں، وہ لڑے توڑے چیزیں، تو اس کی بجائے ایک انجیکشن ہوتے ہیں جو ہر 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد لگانے پڑتے ہیں، اور پٹھوں میں لگاتے ہیں، اور وہاں سے وہ آہستہ آہستہ میڈیسن نکلتی رہتی ہے اور وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ ہمیں روز ان کے ساتھ سٹرگل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔
تو یا ادویات ہوں گی، ہم لو ڈوز سے شروع کریں گے یا انجیکشن دیں گے. اگر انجیکشن بھی نہیں، ٹیکے بھی نہیں ہیں، گولیاں بھی نہیں دینی، ان کے سلوشنز بھی آتے ہیں جو ہم پانی میں، کھانے والی چیز میں ملا کے چپ کر کے دے سکتے ہیں مریضوں کو، تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور ان میں بہتری آنی شروع ہو جائے. تو پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ادویات عام ادویات نہیں ہیں، ان کو ٹائم لگتا ہے. آپ دوائی دیتے رہیں گے، آہستہ آہستہ وہ بلڈ میں جائے گی، پھر وہ برین پہ افیکٹ کرے گی. اس کو 3 سے 4 ہفتے لگتے ہیں، اور بہتری مکمل آنے میں ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے یا اس سے زیادہ بھی لگ جائے، لیکن فرق محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. پریشان نہیں ہونا کہ فرق نہیں پڑا، دوائی چھوڑنی نہیں ہے، ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. کوئی مضرف اثرات محسوس ہو رہے ہیں، ان کی بھی ادویات ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. ان دوائیوں سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ منہ خشک ہو جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، تو آپ پریشان ہو جاتے ہو. اس کا بھی علاج ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کو اس کا علاج بتائیں گے. آخر میں اگر بہت ریزسٹنٹ ہو، کسی کو بڑی لمبی بیماری ہے، بڑی دیر بعد آئے ہیں، دوائیاں نہیں اثر کر رہی، ٹیکے نہیں اثر کر رہے، تو ایک علاج ہوتا ہے شعاؤں کے ذریعے علاج، بجلی کی شعاؤں کے لیے، لیکن وہ بہت سیف ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے لگاتے ہیں، برین ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کے غلط خیالات ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم دوائیوں سے علاج جاری رکھتے ہیں. یہاں گھر والوں کے لیے یہ بتانا بہت ضروری ہے، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا ہے، آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے مریض کا ساتھ دینا ہے، اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا، اس کو پاگل نہیں کہنا، اس کو اپنے کونے پہ نہیں لگانا، یا بہت زیادہ اس کو ہم نے پیمپر نہیں کرنا، تم یہ کھاؤ، تم یہ کرو. آپ نے اس کو نارملی بیہیو کرنا ہے تاکہ وہ ایک نارمل زندگی کی طرف دوبارہ جا سکے. ایک ریسرچ کہتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں بہت ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز کے ماں باپ کے جو اس طرح کے ہوتی ہیں خیالات یا فیلنگز بچوں کو اٹینڈ کرنے کی، اس سے یہ بیماری بڑھ جاتی ہے. وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لینا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. یہاں بھی سائیکالوجسٹ کا رول ہوتا ہے، لیکن ذرا دیر سے. کچھ مریضوں میں فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس کئی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، باقی اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ علامات ہیں، انہوں نے نیٹ سے دیکھی ہوئی ہیں کہ جی ہمیں ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں، ہمیں کانوں میں آوازیں سنائی دے رہی ہیں. علاج کے ساتھ ساتھ پھر ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی بیماری کا حصہ ہے. اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ ایک نارمل نہیں ہے، یہ بیماری ہے، ان پہ میں نے توجہ نہیں دینی، اور پھر وہ چیزیں کرنی ہیں جس سے مجھے یہ آوازوں کو میں اٹینڈ نہ کر سکوں. تیسری چیز یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ پھر آپ کو بیک ٹو نارمل کی طرف لے کے جاتی ہیں. جیسا بچوں کو ہم سٹارز دیتے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی ٹافیز دیتے ہیں اچھے بیہیویئر پہ، پھر وہ آپ کو سکھاتی ہیں جب بہتری آ گئی ہے کہ آپ نے اگر دانت برش کریں گے، اپنا خیال کریں گے، تو آپ کی پسند کی کوئی چیز کریں گے. اس طرح وہ گریجولی آپ کو واپسی کی طرف لے کے آتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں آپ کے معالج کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. کوئی ایسا مریض ہو جو آپ کو لگے کہ جس میں یہ علامات ہیں اور بہتر نہیں ہو رہے، آپ کا معالج کے تھرو ہم سے کانٹیکٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں بہتری آئے. بہت شکریہ.